بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اسلام نہ آتا تو بیٹی کی کیا حیثیت ہوتی؟ وہی بیٹی جو آج رحمت ہے، کل زمانہ جاہلیت میں ذلت سمجھی جاتی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو کس طرح عزت دی اور رحمت بنا دی۔ دوستو، دنیا کا کوئی گھر ماں، بہن اور بیٹی کے بغیر مکمل نہیں۔ یہ رشتے ہی زندگی کو خوشبو بخشتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجیے، ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب بیٹی کا پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ باپ کا چہرہ بیٹی کو خوشخبری پر کالا پڑ جاتا تھا، ماں خوف میں کانپنے لگتی اور خاندان کے لوگ مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کچھ سنگ دل والدین اپنے معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ دور تھا زمانہ جاہلیت کا، جہاں عورت اور بیٹی کو ذلت کے سوا کچھ نہ ملا۔ زمانہ جاہلیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے عورت اور بیٹی کے ساتھ بدترین سلوک کرتا تھا۔ بیٹی کو محض ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ: جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ کچھ لوگ تو شرم کے مارے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن نے اس ظلم کو بیان کیا ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم پر اسے قتل کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ آیات اس معاشرے کی سنگ دلی اور ظلم کو عیاں کرتی ہے۔ ایک بیٹی جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اسے محض اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے زندہ مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں بیٹی کی عزت کیسی تھی؟ پہلے بیٹی کی عزت نہ تھی، پھر اسلام آیا اور اندھیروں میں روشنی بکھر گئی۔ جس بیٹی کو ذلت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے رحمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردے بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے: جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا اور ان کی شادی کی، وہ جنت کا مستحق ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے صدیوں کے ظلم کو پلٹ دیا۔ اب بیٹی والدین کے لیے بوجھ نہیں بلکہ جنت کی ضمانت بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ عملی طور پر بھی یہ محبت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ بیٹی کی عزت اور مقام کو بلند کیا جائے۔ چوتھی نمبر پر بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیاں برکت والی ہوتی ہیں، وہ نرم دل، محبت کرنے والی اور والدین کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ یعنی بیٹیاں نہ صرف والدین کے لیے باعث سکون ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ 5ویں نمبر پر اسلام نے عورت کے حقوق قائم کیے۔ اسلام نے عورت اور بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، عزت و احترام دیا، انہیں گھر اور معاشرے میں مقام عطا کیا۔ جہاں زمانہ جاہلیت میں عورت خرید و فروخت کی چیز سمجھی جاتی تھی، وہیں اسلام نے کہا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کچھ معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ جہیز کے مسائل، برابری کی کمی، تعلیم سے محرومی، یہ سب ہمارے معاشرے کے داغ ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی اچھی پرورش کی، تو یہی بیٹیاں ہمیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔
دوستو، زمانہ جاہلیت نے بیٹی کو مٹی میں دفن کیا، لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت اور جنت کی کنجی قرار دیا۔ آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاص عطا اور پیار کا سایہ ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی بوجھ نہیں بلکہ بیٹی عزت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔